السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام میڈم، خوش آمدید۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا حال ہے سر آپ کا؟ میڈم اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا شکر فوٹو ہے۔ کے ساتھ اپنی پی ایچ ڈی کی یاد ہمیں تازہ کرا دیتے ہیں۔ جی میڈم شکریہ۔ ڈاکٹر واصف صاحب کینیڈا سے ہمارے ریسورس پرسن وہ بھی موجود ہیں میڈم، اور باقی پارٹیسپینٹس بھی آنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج کا دن نوجوانوں کا دن ہے، ہم میرا خیال ہے اٹھ جائیں اب۔ نہیں نہیں میڈم، آپ ینگ ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنے میرے کیا لفظ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے دل کو آپ نے حوصلہ دیا ہے، لیکن مجھے حقیقت تو پتہ ہے، لیکن جذبے جوان ہونے چاہیے۔ اب عمر تو جو گزرنی تھی وہ گزر گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ واصف صاحب میڈم آپ سے بات کرنا چاہ رہی۔ جی وعلیکم السلام میڈم، کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، محفل تو بدلی ہے، منزل نہیں بدلی۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہیں، ہم چھوڑ کے نہیں چاہتے آپ کو۔ صحیح یہ تو صحیح، ایک تعلیم و تعلم کا ایک سفر ہے نا جی۔ ہاں جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جو بھی آپ کا وقت گزرے وہ بہت اچھا گزرے، اور اچھے آپ ایکسپیرینسز گین کر کے آئیں۔ یہ ایکسپوجر اور یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ہر دفعہ ہر وقت ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں تو اس کی ضرورت اب اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ تو سب لوگوں نے ویڈیو بند کی، یہ ارادتاً ہے یا غیر ارادتاً؟ اس میں واصف بھائی ویڈیوز نا زیادہ لوگ آن نہیں کریں گے، صرف ریسورس پر ہمارے ہاں نا ویڈیو کام کرنے سے کنیکٹیویٹی بن جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ بھی ہوسٹ ہے نا، اس میں میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا میوٹ نہیں ہے، جیسے وہ کر لیتے ہیں، وہ تو کر جو لیتے بندہ بھی ہوسٹ ہے وہ اس پہ نظر رکھے، وہ خود سے میوٹ کرتا رہے، ادروائز یہ ہے کہ شور رہے گا پورا سیشن۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ میڈم آپ کے بہاف پر ہم پارٹیسپینٹ جو ہمارے ہیں ان کو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے بھی ہدایات کے مطابق۔ جی آواز آ رہی ہے نا میڈم؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ بس انشاءاللہ ہم سب جو ہمارے ابھی تک پارٹیسپینٹس، یہ مختلف جگہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، سیالکوٹ سے بھی لوگ ہیں، یہ جو ہمارا ساتھ جو لوگ ہیں یہ سینٹر فار پولیٹیکل ڈسکورس، اس کی بھی ٹیم ممبرز یہاں موجود ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن اور سینٹر فار پولیٹیکل ڈسکورس جو آج آرگنائزر ہیں آج کے اس ویبینار کے، اور ہمارے ریسورس پرسن ڈاکٹر واصف علی وسید، ہی از آلسو پریزنٹ فرام کینیڈا، اور ہمارے ہاں میڈم طاہرہ بشارت صاحبہ موجود ہیں، سی او ڈی ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کی، اور اسی طرح ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور السلام انشاءاللہ علیکم میڈم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ چلیں الحمدللہ، اللہ کا میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے ہم نے کہا ادھر ادھر اتنا ٹائم لگاتی رہتی ہیں، تھوڑا ٹائم ہمیں بھی مل جائے۔ نہیں، میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے بھی مجھے اس قابل سمجھا کہ بلایا۔ نہیں نہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ڈاکٹر واصف علی صاحب جو ہیں ان کا تو اسپیشلی شکریہ ہے۔ یقیناً وہاں ٹائم کا جو فرق ہے، لیکن اپنی نیند کو وہ کرنا اور یہ سارا میں سمجھ سکتی ہوں، اور اگر میڈم آپ کا نوجوان اپنی نیند کو قربان کر لیں اور وہ کر لیں تو اس سے بڑا احسار کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے جی آپ نے کافی مصروفیت اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ ضرور ہم کینیڈا سے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیں، اور پاکستان میں ہم ڈاکٹر سمیہ صاحبہ جو ہیں ہمیں کچھ ٹائم دے دیں۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر ساجد اقبال
को जो भी टास्क दिया जाए। और आज तो ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर साजिद इकबाल शेख साहब जो है माशाल्लाह PhD की डिग्री लेके स्टेज से नीचे उतरे हैं। अच्छा, ये अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, ये तिलावत करेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट बाद हम अपने पूरे वक्त पे आगाज करेंगे अपने प्रोग्राम का इंशाल्लाह। इस दौरान हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबिनार को। बस ये 1 मिनट बाकी है इंशाल्लाह तिलावत से। हमारे जो ये स्टूडेंट हैं कारी अब्दुल रहमान साहब, ये बहुत खूबसूरत तिलावत फरमाते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में भी ये कुरान पाक सुनाते हैं। तो अभी ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना माइक जरूर म्यूट रखें, वरना हम यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा हमें सबका माइक। सिर्फ जिसने सवाल करना हो वो अपना रेज हैंड करेंगे। क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन का हम काफी मौका देंगे। हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जैसे ही वो बात मुकम्मल करेंगे उनके बाद वक्त मिलेगा सवाल जवाब करने का। लेकिन जिसने सवाल करना हो वो सिर्फ अपना हैंड रेज करेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो टाइम वक्त मैडम आपकी इजाजत से हम शुरू कर दें जी, तिलावत करवा दें मैडम, पूरा टाइम हो गया हमारे पास। कारी अब्दुल रहमान साहब आप सुन रहे हैं तो आप तिलावत करें, बिस्मिल्लाह करें, तिलावत शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह हमारे एमफिल स्कॉलर जनाब कारी अब्दुल रहमान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान हकीम फरमाई है और ये अपने शोबे के हवाले से यहाँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं UMT में। इनका तदरीस कुरान का माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है और इसी हवाले से ये एमफिल का एक रिसर्च थीसिस इस पर काम कर रहे हैं।
بلا تاخیر میں خوش آمدید کہتا ہوں جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں فرام راؤنڈ دا گلوب اور فرام دا پاکستان. اور ہمارے ہاں اس وقت ڈاکٹر طاہرہ بشارت صاحبہ جو آج کا یہ سیشن چیئر کر رہی ہیں، چیئر پرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن ایٹ UMT. اسی طرح ہمارے پاس ڈاکٹر واصف علی وسیر موجود ہیں فرام کیلگری یونیورسٹی کینیڈا. ہی از پوسٹ ڈاکٹورل فیلو اور بیسیکلی یہ پاکستان سے ہیں، UMT میں بھی سرو کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری انتہائی قابل احترام ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ موجود ہیں، جو سابق پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر بھی رہی ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا رابطہ ہے، مختلف ایشوز کے حوالے سے سیمینار اور کانفرنسز میں شرکت کرتی ہیں. تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے پارٹیسپینٹس جوائن کر رہے ہیں ان کے وقت کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو بلا تاخیر میں ڈاکٹر واصف علی وسیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہمارا آج کا بہت برننگ ٹاپک ہے اسلاموفوبیا، اور ہمارا جو یہ ایشو ہوا کینیڈا میں، ایک انسیڈنٹ ہوا جس سے کافی ظاہر ایک ایشو بنا، پرابلم کریٹ ہوا، اور اس کا رسپانس کس طرح کا ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر اوور ٹو ڈاکٹر واصف علی وسیر، پوسٹ ڈاکٹورل فیلو ایٹ یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا. Thanks much, Hafiz Saab. I appreciate your invitation and I am highly grateful that I am here today. میرے لیے بہت ہی محترم ڈاکٹر طاہرہ بشارت، تمام فیکلٹی ممبرز ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن UMT اس میں کوئی شک نہیں جی، بالکل ہمارا پیار ہے. اور آپ جتنے احباب UMT سے شریک ہیں، میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 سلام ہو. ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی میرے لیے قابل صد احترام. ڈاکٹر سمیہ کے آغا جان، جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو وہ ہستی تھے جو اللہ پاک نے ڈاکٹر سمیہ کو ایک رشتہ عطا کیا. ان کے آغا جان جو ان کے والد محترم تھے، تو ہماری جب شعور کی ہم لوگوں نے آنکھ کھولی تو ہماری محبتوں، پیار اور ہمارے عشق کا ایک محور تھے، وہ ہستی جس سے ہم نے اپنی زندگی میں عشق کیا، تو وہ ہیں. تو میں بڑا ہی شکر گزار ہوں حافظ ساجد صاحب کا، میرے قرآن کے استاد بھی ہیں. میں ہمیشہ پیار سے انہیں استاد محترم کہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں انوائٹ کیا اور یہاں مجھے کینیڈا کے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات کرنے کا موقع دیا. آج کے سیشن کے لیے ہم نے ڈاکٹر عامر جمال جو یہاں یونیورسٹی آف کیلگری میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان کو بھی انویٹیشن دی گئی تھی، لیکن وہ جون کے مہینے میں اویلیبل نہیں تھے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے مہینے میں نیکسٹ سیمینار میں وہ بھی یہاں موجود ہوں گے. تو میں تھوڑی سی، کیونکہ ایک ہمارا اکیڈیمک انوائرمنٹ ہے، ایک یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہے، تو میں تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے رکھتا ہوں کہ میں یہاں پہ پوسٹ ڈاک اسکالر ہوں یونیورسٹی آف کیلگری میں. میری بیک گراؤنڈ سوشیولوجی میں ہے اور سوشل ورک میں ہے. یہاں پہ ایک گورنمنٹ آف کینیڈا کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے جسے کہتے ہیں مسلم یوتھ آئیڈینٹی پروجیکٹ. اوور آل پوری دنیا میں یوتھ، اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ میں مسلم یوتھ ہے، اس کی آئیڈینٹی کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں، بہت سی ریسرچز ہیں. تو اس کو ڈاکٹر عامر جمال یہاں لیڈ کر رہے ہیں، میں اس پروجیکٹ میں انہیں اسسٹ کر رہا ہوں. تو اس کی اس ٹائم ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، مسلم یوتھ سے انٹریکٹ کیا ہے، ان ڈیپتھ انٹرویوز کیے ہیں، کچھ فائنڈنگز ہیں. اس میں ہماری کچھ آنے والے دنوں میں پبلیکیشنز آئیں گی، اور ساتھ میں ابھی کچھ نیشنل کانفرنسز میں ہماری جو انیشیل فائنڈنگز تھیں وہ ہم نے شیئر کی ہیں، اور اپ کمنگ کانفرنسز میں بھی ہم اپنی فائنڈنگز کو بھی شیئر کرتے رہیں گے. جولائی 9 کو ہم لوگ UK میں کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنی ریسرچ کے بارے میں شیئر کر رہے ہوں گے. اس پروجیکٹ کا جو نیکسٹ فیز ہے اس میں دنیا کے اور بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں انہیں انگیج کیا گیا اس ریسرچ میں. پرٹیکولرلی ترکی ہے اور تونیزیا ہے. مسلم یوتھ کیسے سوچتی ہے، یوتھ کے آج کے کیا چیلنجز ہیں، اور ہمارا فیوچر کیا ہونا چاہیے. کرنٹ ڈیبیٹس ہیں جو اسلاموفوبیا کی اور گلوبل کانفلکٹس کی، اس بیک گراؤنڈ میں مسلم یوتھ کا کیا فیوچر ویژن ہے، پرسپیکٹیو ہے، اس پہ ہماری ایک آن گوئنگ ریسرچ ہے.
تو یہ تھوڑا سا ایک ریسرچ کا جو ہمارا آن گوئنگ ورک ہے اس کے بارے میں گزارشات تھیں جو میں نے رکھی. ابھی ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولر جو اسلاموفوبیا کا کینیڈا میں انسیڈنٹ ہوا ہے. میں بتا دوں کہ کینیڈا میں مور دین 1 ملین مسلمز ہیں. مسلمز یہاں کی مین سٹریم میں ہیں. میں ابھی میرے پاس رات کے 1:45 بجے ہیں اور میں کیلگری میں موجود ہوں. البرٹا ایک کینیڈا کا صوبہ ہے. تو یہاں کا جو میئر ہے سٹی کا وہ بھی مسلمان ہے. یہ کینیڈا کے بڑے شہروں میں ایک شہر ہے. کینیڈا کے جو 4 بڑے سٹیز ہیں 5 ان میں سے ایک کیلگری بھی ہے. تو کیلگری کا جو میئر ہے وہ ایک مسلمان ہے. اوورال 10% پاپولیشن جو ہے کیلگری کی وہ بھی مسلم ہے. اسی طرح مسلمان یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, کارپوریشنز کے MDs ہیں. اگر دوسری طرف دیکھیں تو پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے. منسٹرز ہیں, امیگریشن منسٹر مسلمان ہے اور بھی مسلمان منسٹرز موجود ہیں. تو مسلمانوں کا پولیٹیکلی یہاں پہ ایکٹیو رول ہے. اگر بات اوورال مسلمانوں کی کینیڈا میں کی جائے تو سسٹم جو ہے یہاں پہ جو کینیڈین جن ویلیوز پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی کینیڈین سٹیزن ہے وہ ارسپیکٹ وائٹ ہے, بلیک ہے, مسلم ہے, نان مسلم ہے, کرسچین ہے, جو بھی اس سے پوچھیں گے کہ کینیڈا کی ویلیوز کیا ہیں کہ وہ کہیں گے کہ وی آر پراؤڈ کینیڈینز, وی پراؤڈ آور ڈائیورسٹی, رائٹ, کہ ہم ڈائیورس ایک جو کیونکہ پاپولیشن ہے ہمارے پاس تو ہم اس ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈائیورسٹی کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ کہ یہاں کسی کے اگینسٹ ڈسکریمینیشن نہ ہو, ریلیجن کی بنیاد پہ کسی کے اگینسٹ ڈسکریمینیشن نہ ہو, اس کے کلر کی بنیاد پہ یا کسی کی ایسی فیلنگز نہ ہو. سسٹم کا جو رسپانس تھا اگر ہم اس پہ بات کریں تو کینیڈین پارلیمنٹ میں جو یہاں کا لیفٹ ہے, رائٹ ہے, جو یہاں کی کنزرویٹو پارٹی ہے, جو یہاں کی لبرل پارٹیز ہیں, سب نے یونینیمسلی یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کو کنڈیم کیا اور اس پہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ بات کی. کینیڈین پرائم منسٹر نے اسے ٹیررزم کہا کہ یہ ٹیررزم ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یعنی کہ جو سسٹم کا رسپانس ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. اس پہ سارے یہاں کے مسلمان خوش ہیں. اکراس دا لائن پولیٹیشنز نے سب نے اس کو رسپونڈ کیا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ سوسائٹی کا رسپانس کیا رہا. ہماری جاب کی پلیسز پہ جب ہم اپنے ابھی ویسے ہی سب کچھ ورچوئل ہے, آن لائن ہے, لیکن جب ہم جابز میں گئے تو ہمارے جاب میں جو کولیگز ہیں یہاں کے وائٹ کینیڈینز, ان کے جو ایک گڈ ول گیسچر, ان کا ایک رویہ ایسا کہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا, کنڈیم کرنا اس وائلنس کو, اس ہیٹ کو, وہ بہت ہی کامن ہے. بہت ہی ایک سینس آف لائک مسلمانوں کے لیے سمپتھیٹک, مسلمانوں کے لیے سپورٹیو اور انکریجنگ ان کا ایک ایٹیچیوڈ رہا. ہم نے پروٹیسٹ کیے تو پورے سٹیز ہمارے ساتھ نکلے. پوری جو یہاں کی میجورٹی پاپولیشن ہے, منورٹی پاپولیشن ہے, بلیک بھی وائٹ بھی, سب لوگوں نے ہمیں نان مسلمز نے اس میں سپورٹ کیا. ہماری مسجدوں کے بعد سب باہر سب لوگوں نے آ کے پھول رکھے. ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں, سوسائٹیز ہیں, ان کے باہر پھول لا کے رکھنا جو یہاں کا ایک کلچر ہے, ایک سولیڈیریٹی مسلمانوں کے ساتھ کرنی. تو یہ ایک ایسا کولیکٹیو رسپانس ہے جسے مسلمانوں کو اوورال ایک حوصلہ ملا ہے, ایک محبت ملی ہے. فنڈ ریزنگ کی گئی اس فیملی کے لیے, جو جنرل پبلک نے اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی مطلب ہے کہ ڈویژن نہیں تھی, سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور جو وکٹم فیملی ہے اس کے لیے ایک بڑی فنڈ ریزنگ کی گئی. جو میں کہوں گا کہ there is a unanimous response, there is integrity in the society and system is much supportive. سسٹم جو ہے کینیڈا کا, جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ان کا اسٹیٹ کا سسٹم ہے, پارلیمنٹ ہے, پولیس ہے, انہوں نے کیٹاگوریکلی بہت سسٹم نے رسپانس کیا ان سپورٹیو مینر. آگے یہ ہے جی کہ بیڈ پیپلز جو ہیں, برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ان کا موٹیویشنز 2 طرح کے ہوتے ہیں. جو ایکسٹریمزم, یس ایکسٹریمسٹ ہیں کینیڈین سوسائٹی میں,
ڈومینیٹ نہیں ہے, منورٹی ہے, بہت تھوڑی منورٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یوتھ ہے. یہاں مطلب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسٹرانگ فیملی سسٹم نہیں ہے, یوتھ زیادہ امپریس ہوتی ہے یا انسپائر ہوتی ہے میڈیا سے. جب میڈیا پہ ٹاکس ہوتی ہیں اسلامک ٹیررزم, اسلامک فنڈامنٹلزم, ISIS, ٹیررزم, اس کی ظاہر ایک 2 ڈیکیڈز کی ہسٹری ہے. تو اس سے یوتھ جو ہے وہ افیکٹ بھی ہوتی ہے, اور یوتھ اکارڈنگلی اگر ہم جو نیوزی لینڈ میں انسیڈنٹ ہوا, کینیڈا میں 4-5 سال پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا, ان سب کو اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوتھ جو ہے, میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے مسلمانوں کو ایک جو ان کی امیج ہے اس کو نیگیٹو امیج بلڈنگ میں. مسلمانوں کا پورٹریل آف مسلمز لائک مسلمز آر ٹیررسٹ, تو اس میں جو ایک 18-20 سال کا نوجوان ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں کے ویسٹ کے سسٹم نے بھی, سوسائٹی نے بھی, لیڈرشپ میں پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف کینیڈا وی فیل ایوری تھنگ از سپورٹیو, بٹ دا مسلم لیڈرشپ, مسلم کنٹریز کی جو لیڈرشپ تھی اس نے جو رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کر پائے کہ کیسے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کیا جائے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, انہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اور مسلمانوں کو جیسے لیڈرشپ ایک رول پلے کر سکتی تھی مسلم ورلڈ میں سے, وہ رسپانس نہیں آیا, ہم یہ کہیں گے. یہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پیپل ہو سکتے ہیں, یوتھ ہے, میڈیا سے متاثر ہوتی ہے, ریلیجیس موٹیویشن ان کا ہو سکتا ہے. اور یہاں ایک جو تھرڈ ایک اسپیکٹ ہے اس ایکسٹریمزم کا, جو بیڈ پیپل ہیں سوسائٹی میں, وہ ہے اکنامکلی موٹیویٹڈ. کووڈ-19 کی وجہ سے اکنامک سٹریسز آئی ہیں, یہ لوگ اس خاص اینک سے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں امیگرینٹس آتے ہیں باہر کی دنیا سے, یہ ہماری جابز لے لیتے ہیں, یہ یہاں لیڈرشپ پوزیشنز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ لوگوں کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے, اکنامک موٹیویشن, اس سے پھر مسلمانوں کو, امیگرینٹس کو اوورآل یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اگر میں اوورآل سسٹم کی بات کروں, میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ساری زندگی سید مودودی کی لٹریچر میں ہم نے جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا, اسلامی ریاست کا تصور پڑا, بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اسٹیٹ ماں کا کردار کیسے ادا کرتی ہے, فیملی کو کیسے سپورٹ کیا جاتا ہے, بچوں کے کیسے سپورٹ میکنزم ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم اسلامک کانٹیکسٹ میں اس سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک اسلامی تصور ہے اس کے یہ معاشرہ بہت قریب ہے. پیس, یہ دیکھیں کہ میرا میسج جو ہے, بینگ یہاں پہ اسکالرز ہیں, میرے کولیگز ہیں, میرے دوست ہیں, PhDs ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں, میرا آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ریسرچ کریں, پوری اسلامی دنیا میں ریسرچ کریں. پیس بہت امپورٹنٹ ہے. اس سوسائٹی میں چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی نکل کھڑی ہوتی ہے, اسٹیٹ کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وائلنس کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پیس ہے, اس لیے لوگ رزق کے لیے یہاں آتے ہیں, اپنی روزی روٹی کے لیے. اکنامک, ہم لوگ جتنے بھی مسلم دنیا سے یہاں لوگ ہیں, ہم اکنامک امیگرینٹس ہیں انفیکٹ. تو یہاں پہ پیس ہے, اس لیے اقتصادی مواقع ہیں, لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور یہاں سوسائٹی اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتی ہے. اور اگر اسلامک تھاٹ میں دیکھیں تو انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ کعبہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ اکیڈیمشینز کے لیے کہوں گا کہ اس پہ کام کریں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں پیس کیسے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے یہ ہے کہ منارٹیز کا کانٹیکسٹ پاکستان میں, یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جب پاکستان میں منارٹیز کے بارے میں نیوز آتی ہیں, ہمارا کولیکٹیو سوسائٹی کا کیا رسپانس ہوتا ہے. منارٹیز کے ایشوز بہرحال پاکستانی سوسائٹی میں موجود ہیں. بینگ پاکستانی, ہم یہاں لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے, تو وہاں ہمیں سوسائٹی کو بھی ایک اپنا ایسا رسپانس بنانے کی ضرورت ہے. اکیڈیمشینز اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. میری آخری بات جس پہ میں سب سے زیادہ, جو میرا اپنا ٹیسٹ ہے, ایریا آف انٹرسٹ ہے, وہ اسلامک گولڈن ایج ہے, جس کو میں کہتا ہوں خطہ استنبول سے دلی, زبان فارسی, ہیرو امام بخاری, امام ابو حنیفہ, ہمارے جو بڑے بڑے علم و فن کے مرکز تھے, لاہور, دلی, اصفہان, مشہد, بخارا, سمرقند, ہرات, رائٹ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم جب اسلامک گولڈن ایج تھی مسلمانوں کی, 3 امپائرز تھی اس ریجن میں, اوٹومن, صفوید اینڈ مغلز.
تو مسلمان آرٹ، لٹریچر، میوزک، کلچر سب میں دنیا کی سپر پاور تھے. اس پہ ہمارا جو آج کا استاد ہے، آج کا یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم پیس کیسے لا سکتے ہیں، اپنی ریجنل انٹیگریشن کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ ہمارا مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوں، اور ہم کیسے ایک خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی بہترین سویلائزیشن تھے. جزاکم اللہ خیر. آخری ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، شاید میری گفتگو ادھوری رہے گی، کہ اگر آج ہم ڈاکٹر حسن سہیب مراد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کریں، یو ایم ٹی ان کا خوبصورت گلدستہ ہے، تو میری یو ایم ٹی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ میں نے محفل تو بدلی ہے، میں نے منزل نہیں بدلی. ڈاکٹر طاہرہ بشارت بات کر رہی تھی، تو میرے دل سے میرا بہت بہت سلام، میرا بہت بہت پیار شہید حسن سہیب مراد کے اس خوبصورت گلدستے کو، اور میری بہت ہی خوبصورت محترم یو ایم ٹی فیملی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dr. Wasif Saab, thank you so much for your nice words and perspective from Canada. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خاصی قربانی دی ہے. ظاہر ہے وہاں رات گئے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ ہمارے آن بورڈ ہوئے، اور ہمارے جتنے ماشاءاللہ یہ بڑی تعداد میں اسکالرس موجود ہیں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، پی ایچ ڈی اسلامک تھاٹ ان سویلائزیشن، اور اس کے علاوہ فیکلٹی ممبرس اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے یہاں پارٹیسپینٹس ہیں. بہت ویلیوڈ آپ کا پرسپیکٹو تھا، جو اس کی ہمیں ضرورت بھی تھی. وہاں کے کانٹیکسٹ میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید بھی کوئی اس حوالے سے آپ سے رہنمائی لیا کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک کولیبریشن ہمارے ساتھ کریں گے اور ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے پاس جو دوسری پارٹیسپینٹس، بلکہ ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں، وہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہیں. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ انشاءاللہ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں، اور ان کے جیسے ہی وہ بات اپنی کمپلیٹ کریں گی، ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا، جس میں پارٹیسپینٹس جو اپنا ہینڈ ریز کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے سوالات کر سکیں گے. تو ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، محترم قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے 22 سال امیر رہے، ان کے دختر ہیں، ممبر پارلیمنٹ بھی رہی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر رہی ہیں. اس وقت بھی خواتین کے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک بالکل متحرک کارکن کی طرح کام کرتی ہیں. انہوں نے بہت مہربانی فرمائی، ہم نے ان سے درخواست کی، وہ آج ہمارے یہاں موجود ہیں. تو میں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ساجد بھائی آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ یو ایم ٹی میں آپ نے موقع دیا، اور یو ایم ٹی میرا بھی حسن بھائی کے ساتھ ایک بہن بھائی والا ایک تعلق تھا اور رہے گا انشاءاللہ. انہوں نے بہت زیادہ ایک محبت کے ساتھ ہمیں اپنی فیملی کی طرح رکھا. تو میں بھی، اور واصف بھائی نے جو اغاجان کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے، اس کے لیے بھی بڑی شکر گزار ہوں. آپ جب اغاجان کے ساتھ کوئی بھی اپنے تعلق کا اظہار کرتے تو ہم لامحالہ ایک فیملی بانڈ میں بن جاتے ہیں. اور طاہرہ کے ساتھ، ڈاکٹر طاہرہ کی بھی بڑی شکر گزار ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک فیملی کا تعلق ہے. اور جو یہ علمی تعلق ہے یہ بھی ایک انسان کو ایک فیملی بنا دیتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کی، اور جو پارٹیسپینٹس اتنی دور دور یہ آن لائن جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بھی بڑی شکر گزار ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کا پرسنل یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی یعنی ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہو تو صرف سننا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں ان سب کی ہمت کی بھی داد دیتی ہوں کہ جو کووڈ نے ہمیں ہوا کے دوش پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ سکھایا، تو آسانیاں بھی بڑی پیدا ہو گئی ہیں. اور میں چونکہ اپنی یعنی امور خارجہ میں ایک ذمہ دار ہوں اور انٹرنیشنل فورمز پر میں کام کرتی ہوں،
تو ہمیں اس کووڈ کے دور میں ہمیں بڑا ہی رابطہ آسان ہو گیا ہے، اور میں اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک مجھے دیا جو اصل میں میرا یعنی انڈائریکٹلی تو وہ ٹاپک تھا، لیکن میں نے جب آپ کے لیے اسے تیار کرنا شروع کیا تو ایک اچھی خاصی بڑی دستاویز بن گئی ہے. اس کے 3-4 حصے ہیں، وہ میں ساجد بھائی کو ہینڈ اوور کر دوں گی انشاءاللہ. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھی رہیں گی تو اسٹوڈنٹس کے لیے ریفرنس کے طور پر کافی کام آئیں گی. میں شروع کرتی ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ہے، فوبیا کسے کہتے ہیں؟ فوبیا نا ایک خوف کو کہتے ہیں، اور میں اسے انگلش میں بول رہی ہوں، لیکن وہ جب میں اسمبلی میں تھی تو ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے وقت میں اسمبلی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑی خوبصورت انگلش وہ بولا کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ انگلش میں تقریر کرتے تھے تو دل کے تار نہیں چڑھتے تھے. اردو میں اور پنجابی میں جب وہ بولنے لگتے تھے تو سارے ڈیسک بھی لوگ بجاتے تھے، اور وہ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے اس میں آپ دلوں کے تار چھیڑتے ہیں اور وہ سمجھ آتی ہے. لیکن چونکہ وہ ہماری مجبوری تھی کہ وہ انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن ساری وہ تو میں نے سلائیڈز تو انگلش میں بنائی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے حوالے بھی کر دوں گی. لیکن اس کا یعنی فوبیا کسے کہتے ہیں کہ وہ ایک خوف ہے. It's an exaggerated, usually inexplicable and illogical fear of a particular object. اور پھر جو اگلی جو اس کی اسلاموفوبیا کی جو پھر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ an exaggerated fear, hatred and hostility towards Islam and Muslims that is perpetuated by negative stereotypes resulting in bias, discrimination and the marginalization and exclusions of Muslims from social, political and civil life. یہ next slide please کر دیجیے گا. Islamophobia is the fear of hatred or prejudice against the religion of Islam or Muslims in general, especially when seen as a geopolitical force or the source of terrorism. Practice Islamophobia. Next slide please. وہ کہ جو ٹرم ہے اسلاموفوبیا وہ ہے بڑی کنفیوزنگ سی ٹرم ہے. It supports the idea that there is only one Islam and implies a fear of it. Some have argued for new, more accurate terms such as anti-Muslimism. Like the word itself, the phenomenon of Islamophobia is equally complex and cannot be put neatly into a box. Here are some of the ways it affects everyday life. اور اس میں پھر کافی ساری چیزیں پلیز نیکسٹ سلائیڈ ذرا لگا دیں. یعنی جو اسلاموفوبیا آج کل جیسے ایگزسٹ کر رہا ہے وہ ہے کہ اٹ ازنٹ اونلی ایکسپیرینسڈ بائی مسلمس، یعنی صرف مسلمان بیچارے اس کا نشانہ نہیں بنتے، بلکہ جو بھی مسلمس کی طرح نظر آتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سکھوں کی لمبی داڑھی ہے یا پگڑی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بھی ہیٹرڈ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کسی نے اسکارف لے لیا ہو یا کسی نے ہیڈ اسکارف لیا ہے تو اس عورت کو بھی نشانہ بنا دیتے ہیں. It is shaped by geopolitics or it ignores the diversity of Muslim communities. It's different for men and women. آپ لوگ ساتھ ساتھ اگر یہ سلائیڈز چینج کرتے جائیں تو سب کو ذرا آسانی ہو جائے گی. تو یہ عورتوں اور مردوں کے لیے اس کے جو ہیٹرڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ عورتیں اس سے یعنی اس کا شکار ہوتی ہیں، اس لیے کہ جس نے بھی ہیڈ اسکارف اوڑھا ہو تو وہ نظر آتا ہے، وہ ویزیبل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس لیے پھر اس کو وہ یعنی زیادہ وہ نشانہ بنتی ہیں. Women and men do not experience Islamophobia in the same way. Women are more likely to experience anti-Muslim sentiment, particularly if they are wearing a headscarf, hijab or burqa. In fact, 61% of Islamophobic incidents reported to Tell Mama in 2015 were against women, and 75% of these victims were visibly Muslims. Attack vary in intensity and nature. مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں. مختلف physically aggressive forms of Islamophobia include outright extreme violence as well as things like headscarf being pulled off by fellow passengers on public transport. History of Islamophobia.
Next slide, please. Islamophobia existed in premises before the terrorist attacks of September 11, 2001. जब 9/11 का ये वाक़या हुआ, उसके बाद एक खास तौर से यानी जो दुनिया थी वो बिल्कुल बदल गई और मुसलमानों को हर तरफ से उन्होंने दहशतगर्दी और टेररिज्म और उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने जो 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद इस्लामी शायर और मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसी तरह से यानी जो खास तौर पर यूरोप में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इन जगहों पर जो इस्लामोफोबिक जो फिनोमेना था वो बहुत ज्यादा यानी वो तेजी के साथ फैलता चला गया। और यूएन में जो सिविलाइजेशंस के जो इत्तेहाद थे और इसके जो अब यानी डायनामिक्स सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेटा वो है कि प्लानिंग के साथ ये सारा जो इस्लामोफोबिया जो था उसको फैलाया गया। हिस्ट्री ऑफ इस्लामोफोबिया, इसमें बल्गेरियन इंसिडेंट हुआ कि बल्गारिया से तकरीबन 3,10,000 मुस्लिम तुर्कों को जबरदस्ती यानी वहां से निकाला गया और उनको धकेला गया, उनको हिजरत पर मजबूर किया गया। इसी तरह बोस्निया का जो वाक़या है वो तो सारे लोगों को जो बच्चे हैं उनको नहीं हो गया, लेकिन मैं तो चूंकि मेरे वालिद मोहतरम एन जंग के दिनों में बोस्निया वहां पर पहुंचे तो उनकी वो जो दिलदोज दास्तानें और सरब्रनीका और उसकी वो अभी तक इंसानों को यानी वो खून के आंसू रुलाती हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा बड़ा जुल्म हुआ। सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अपने आप को कहते हैं और उन्होंने कितना ज्यादा बड़ा जुल्म किया। एक इंडिया में कश्मीर में और एक बोस्निया में हमने औरतों की बेहुरमती को एक यानी कहते हैं कि जो जंगी हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बर्मा में वो जो आयत है कि जी मुशरिकीन और यहूद जो हैं वो मुसलमानों के ज्यादा बड़े दुश्मन होंगे, तो वो हमें बर्मा में नजर आया कि किस तरह रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की गई, किस तरह उनके साथ ज्यादती की गई। फिर फ्रांस में 2003 में ये निकाब के ऊपर पाबंदी का कानून जो था वो लागू हुआ और फिर 2010 से 2021 तक वो हेट स्पीच और वो फ्रांस में, डेनमार्क में, यहाँ तक अब ये वो हालात आ गए कि उनके जो सदर हैं मैक्रोन वजीर आजम, वो यानी ओपनली उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई और गवर्नमेंट की पुश्तिबानी यानी उन लोगों को हासिल थी। डेनमार्क में भी ये हेट स्पीच और जो ब्लेस्फेमस कार्टून्स और खाके जो बनाए गए, इसी तरह इटली में भी हिजाब के ऊपर भी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की उस पे भी हमले हुए। यूरोपियन और यूएसए खास तौर पर इसमें यानी शामिल है। फिर न्यूजीलैंड का जो वाक़या हुआ, लेकिन उसमें हम जरूर शामिल करना चाहेंगे वहां की वजीर आजम जो जेसिंडा आर्डन, उनका जो एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर हमें नजर आया। तो कनाडा में जो अभी वाक़या हुए उसमें हमें जस्टिन ट्रूडो नाकाम रहे हैं उस उनकी नक्शे कदम को फॉलो करते हुए। हालांकि जस्टिन ट्रूडो का भी एक इमेज बना हुआ है कि वो भी बहुत अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि उनको अपने कनाडा में उन वाइट रेसिस्ट लोगों का भी और अपने लोकल कम्युनिटी का भी वो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर आ गए हैं, तो उनको हमने उस तरह से यानी नहीं देखा जिस तरह से वजीर आजम जो उनकी जेसिंडा आर्डन, उनका जो यानी रोल था वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों में अपनी जगह बनाई। इसी तरह रीजंस ऑफ इस्लामोफोबिया वो है कि वो टेररिज्म के साथ हमारा जो नाता बदकिस्मती के साथ जोड़ दिया गया है। फिर रेसिज्म बहुत ज्यादा यानी वो हो रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा किसी ने ये नारा जो बनाया था कि शो रेसिज्म द रेड कार्ड, ये बड़ा मकबूल नारा हुआ कि उसको रेड कार्ड दिखाया जाए, लेकिन रेसिज्म जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ज़ियोनिस्ट एजेंडा जो है वो हमें स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ये जो एजेंडा यानी यहूदियों का उन्होंने पूरी दुनिया में जो फलस्तीन के साथ किया, जो मुसलमानों के साथ किया और उन्होंने जो पूरी यानी जंगें जो उन्होंने बर्पा की, उनकी जो इंडस्ट्री जो असलहे की और उसकी उसके सब के ऊपर यानी उनका एक होल्ड है।
پولیٹیکل اکانومی آف ہیٹ انڈسٹری یہ ایک نیا فینومینا ہے کہ ہیٹ جو انڈسٹری اور پولیٹیکل اکانومی، یہ جو بچے جو اسلاموفوبیا پر کام کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نئی ٹرم ہے، اور اس کو اب بالکل پولیٹیکل اکانومی اور یہ ساری چیزیں بھی، یعنی یہ پوری ایک ہیٹ جو انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس سے یہ لوگ پیسے کما رہے ہیں، یہ بھی ہمیں یعنی اس کے اوپر بھی سوچنا ہے. اور یہ جو ورلڈ پالیٹکس اینڈ سپر پاور انٹرسٹ، ان کا بھی جو اس میں بھی مسلمان پس رہے ہیں، اور اس میں جو ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑا دیا گیا. ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، پاکستان خاص طور پر، یہ کوئی بچہ ذرا وہ کر رہا ہے، پلیز ذرا اس کو ذرا اگر ہٹا دیں یا ذرا اس کو مٹا دیں. یہ کسی نے اس کے اوپر نا کافی وہ کر لی ہے، یا تو کسی کا ایکسیس ہو گیا ہے ادھر اور وہ اس پہ آ رہی ہیں چیزیں. تو یہ جو اسی طرح کانسیکوینسز جو ہے اسلاموفوبیا کے، وہ میڈیا میں آپ لوگوں نے کل پرسوں ایک وہ دیکھی ہوگی کہ جو بائیڈن اور اس کی ملاقات ہوئی ہے، وہ میں ساجد بھائی کو وہ کلپ سارے میں نے ارینج کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ انشاءاللہ میں انہیں بھجوا دوں گی، اور آپ جو بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ ان سے پھر لے لے. وہ میں نے ساری نا ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ وہ بائیڈن اور اردوغان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بائیڈن گیا ہے اردوغان کی سیٹ پر اس سے ملنے، لیکن جو وہاں کے میڈیا نے جو تصویر وہ کی ہے، اس سے لگ رہا ہے جیسے اردوغان جو ہے وہ بائیڈن کے ہاتھ چوم رہا ہے. یعنی انہوں نے وہ والی جو تصویر ہے وہ وہاں پر میڈیا پہ نشر کی ہے. تو میڈیا فیڈ دس فوبیا. World politics use it, stereotype Muslims and Islam, hate crimes against Muslims rise sharply. پھر یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے یہ ہیٹ کرائمز کا، یہ ان کے اپنے ہی یعنی جو ادارے جو بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو اپنے یعنی یہ ڈیٹا میں نے ادھر سے وہاں سے کلیکٹ کیے کہ ہیٹ کرائمز جو ہیں اگینسٹ مسلم وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنے زیادہ، یعنی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی ان میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، لیکن ان فگرز میں اور ان چارٹس میں ان سب کا احاطہ کیا گیا ہوا ہے. اسلاموفوبیا ان کینیڈا، میرا چونکہ آپ لوگوں نے پرٹیکولرلی اس کینیڈا کا یعنی واقعہ ساتھ جوڑا ہوا تھا، تو وہاں پر اس کا ڈیٹا کچھ نکالا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. 46% of Canadians have an unfavorable view of Islam, more than for any other religious tradition. 56% of the Canadians believe that Islam suppresses women's rights, or more than half of people living in Ontario feel mainstream Muslim doctrine promote violence. 52% of the Canadians feel that Muslims can only be trusted a little or not at all. یہ بھی سارا یعنی ڈیٹا موجود ہے انشاءاللہ. یہ پڑا ہوا ہے، یہ پریزنٹیشن میں انشاءاللہ ساجد بھائی کے حوالے کر دوں گی. جس کو بھی یہ ڈیٹا چاہیے ہوگا وہ پھر ان سے لے لیں گے، کم وہ ہو رہے. اچھا، جو کینیڈین انسیڈنٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور ریسپانس جو ہے وہ if Canada calls itself a mosaic, then that mosaic is under attack by those who want to destroy it with our blood. Yet there is always hope. Thousands attended the vigil at the London Muslim Mosque on Tuesday. People from all walks of life came out to show solidarity to the Muslim community, strangers assuring us, we are with you, you are loved. لیکن یعنی کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ محبت بھی ملی ہے، بہت زیادہ یعنی محبتوں کا اظہار بھی ملا ہے، لیکن اوور آل ہمارا یہاں پر تاثر یہ بنا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کیا اور جو نیوزی لینڈ کے عوام نے جو ایک رسپانس دیا، وہ ہمیں کینیڈا میں اس طرح سے نہیں نظر آ رہا، اور ہمیں یعنی زیادہ یعنی خطرات جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں کہ جو میجر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں کیوبیک سٹی میں اور مسجدوں پہ اور مسلمانوں کی جو تحریکیں ہیں، اور کینیڈین میڈیا کا بھی ایک نیگیٹو رول رہا ہے. وہاں پر زیونسٹ جو پیڈ ایجنڈا ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور ریسزم سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کینیڈا میں زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں. اور یہ جو کلیئر پکچر ہے آف اسلاموفوبیا کی، وہ کہ ہورریفک ایکٹ آف اسلاموفوبیا
وہ یعنی بڑا ہی یعنی وہ نظر آ رہا ہے ہمیں, پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے, لیکن کینیڈا میں وہ ہمیں بہت ہی زیادہ ویزیبل نظر آ رہا ہے. یہ رسپانس اینڈ جسٹن ٹروڈو, یعنی یہ انہوں نے تو کہا تو ہے, جسٹن ٹروڈو نے جو ایک ٹویٹ کیا آفیشیل, جو ان کی ٹویٹ آئی کہ to the Muslim community in London and to Muslim across the country, know that we stand with you. Islamophobia has no place in any of our communities. This hate is insidious and depicable and it must stop. یہ انہوں نے کہا ہے, لیکن پھر جو یعنی وہ ملے ہیں یو این کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ, تو اس کے لیے انہوں نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا, اور وہ فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے سو کال, کسی نے بھی اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی, کسی نے بھی اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنے کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹاپ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینیڈین جو ان کی لبرل سوسائٹی ہے, اس کا ان کے ایک جو وائٹ ریسسٹ وہ ان کے پارلیمنٹیرین ہیں شاید ایڈورڈ اسمال ہارن, کہتے ہیں وہ we don't need the UN dictating how we Canadians resolve our own issues. Mr. Trudeau, we demand that you maintain Canada's sovereignty. May we remind you, you work for us, not the other way around. اسی طرح پھر ریکمنڈیشنز میں نے تھوڑی سی دی ہیں کہ ہمیں یعنی کیا کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ should make our sure accountable race issues, independent monitoring projects, commissioning editor, learn about Islam, Islamophobia and the movement to counter Islamophobia, build relationship with the local Muslim community, secure safe and decent working conditions for civil society working against Islamophobia, consolidate the mandate of the UN to keep Islamophobia high on the UN agenda, publish an outcome document, develop a list of actions, include combating anti-Muslim hatred as a priority, show red card to racism and Islamophobia, stand in solidarity with the Muslim communities, interpret Islamophobia, educate against anti-Muslims and xenophobic state and federal policies. اور کنکلوژن میں پھر یہ وہ کیا ہے کہ میں 2017 میں ہماری ایک یونین ہے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین, اور میں اس کی جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس میں جاتی رہتی ہوں, اور اس کی بھی رپورٹ میرے پاس جو ہم نے خود جو چیزیں کی روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ, حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں الحمدللہ, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, جتنا زیادہ یعنی وہ غالب آتے ہمیں بظاہر لگتا ہے, لیکن ہم قرآن پر یقین کرنے والی قوم ہیں, اور اللہ نے ہمیں ایک نہیں دو نہیں 3 جگہوں پر یہ ارشاد کر کے خوشخبری دی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اس دین نے نا پھیلنا ہے انشاءاللہ, اور اس نے غالب ہونا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. میں ایک اور کلپ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گی انشاءاللہ آخر میں, اگر آپ مجھے ہوسٹ کر دیں, کہ میری کولیگ تھی مروہ قواقچی ترکی میں, اسی انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین میں پاکستان سے فاؤنڈر ممبر تھی, وہ ترکی سے فاؤنڈر ممبر تھی. اس کو 90s میں جو لیٹ 90s میں ایک الیکشن میں پھر اسے یعنی حجاب کی وجہ سے اس کو پارلیمنٹ میں اوتھ نہیں لینے دی گئی اور اس کو نکال دیا گیا, اور وہ جا کے تو ورجینیا میں سیٹل ہو گئی یو ایس میں. وہاں اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا, خود بھی اس نے بہت زیادہ اچھا یعنی اپنی سکل کو اس نے اور زیادہ وہ یعنی سکلڈ اور آرگنائز ہوئی. تو اب ماشاءاللہ سے ابھی جو بائیڈن اور اردوغان کی ملاقات ہوئی تو اس کی بیٹی فاطمہ جو تھی وہ اس کی انٹرپریٹر بنی, اور وہاں کے میڈیا نے یہ کہا کہ اردوغان نے ایک حجاب والی لڑکی کو اپنے ساتھ وہ کیا ہے, وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ حجاب جو ہے وہ کتنی بڑی علامت ہے, اور وہی جس کی ماں کو آپ نے پارلیمنٹ سے نکالا تھا اور جس کو پھر آپ نے بالکل ملک سے بھی نکال دیا تھا, اس کو ترکی سے ملک بدر بھی کر دیا.
آج اللہ نے اس کو اتنی عزت بخشی, اس کی بیٹی اردوغان کی انٹرپریٹر بنی, اور وہ یعنی وہ انٹرپریٹیشن کے لیے اردوغان اسے لے کے گئے. تو وہ جو کلپ ہے وہ ساجد بھائی میں نے آپ کو بھیجے, اگر وہ آپ ذرا دکھا دیں تو جو ایک مایوسی کبھی ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی. آپ کو ہوسٹ بنا دی, اگر آپ خود آپ کے ہاتھ میں قریب ہے آپ کو, آپ خود بھی شیئر کر سکتی ہیں, تو ورنہ یہ مجھے تو ذرا وہ 2 منٹ لگ جائیں گے مینیج کرتے ہیں. اچھا جی, دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا. جی جی بس وہ یہ بس آ رہی ہے. صرف آواز ہی آ رہی ہے میڈم, صرف آواز آ رہی ہے, دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی نہیں دے رہا, صرف آواز آ رہی ہے. تو اسکرین شیئر کریں اور ویڈیو کو کلک کریں, وہ پھر آ جائے گا. اپنی طرف سے تو کر ہی رہے ہیں. ہاں جی آ گیا اب تو. تو یہ میں نے اس لیے یہ کلپ دکھایا کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک خوشخبری ہے اس اسلاموفوبک دور میں, کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کدھر سے ہمیں نکالا, اور وہ جو اس کو یعنی وہاں سے نکالا گیا. ماشاء اللہ وہ ملائیشیا میں سفیر ہے. میں جب ابھی ملائیشیا گئی تھی تو اس نے چائے پر دعوت دی تھی, اور اس کے ساتھ یہ تصویر میں نے کہا یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب لوگوں کے لیے, کہ ہم اگر اپنی چیزوں پر سٹک رہیں گے اور تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دین نے بھی پھیلنا ہے, اس اسلام نے بھی پھیلنا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے اس خوف نے بھی انشاءاللہ دور ہونا. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ بالکل ایک ریسرچ کے انداز میں اپنی چیزوں کو جمع کیا, اور ہمارے جو اس وقت ماشاءاللہ 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں اس ویبینار میں, جس میں زیادہ تر ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں, فیکلٹی ممبرز بھی ہیں, اور ہمارا جو سینٹر فار پولیٹیکل ڈسکورس ہے, جو انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹیوز کے تحت ریسرچ کا ادارہ ہے, چند جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. اس کا جو سینٹر فار پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کے ساتھ مل کر آج ہم نے اس ویبینار کا انعقاد کیا, جس کی صدارت جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ بشارت صاحبہ نے کی ہے. اور یہ ان کا ویژن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے سیمینارز کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. جیسے واصف بھائی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر احمد جمال صاحب سے ہم جولائی کے اندر ایک اور سیمینار لیں گے, اور انشاءاللہ اس چیزوں کو آگے پھیلائیں گے. ابھی ہم 1-2 سوالات لے لیتے ہیں. عبدالحنان صاحب نے میں نے سوال, 1 منٹ جی, عبدالحنان صاحب نے پہلے ریز ہینڈ کیا تھا, وہ پہلے سوال کر لیں. عبدالحنان صاحب اگر موجود ہیں تو وہ سوال پہلے ان کی باری ہے, پہلے اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ عثمان صاحب سوال کریں. سر میں جی عثمان صاحب جلدی سے سوال کر لیں اپنا. Excuse me, I am student of Dr. Sajid Iqbal and Hassan Shakir. I study the book of Thick Thind. He is saying in his book, who you are. He is saying if a person is coming out from his home in the condition of Sunnah, a man is fearing from him. Do you think it is reason of Islamophobia? Excuse me, my question. کس سے سوال کیا آپ نے عثمان صاحب؟ میں نے میم سے کیا جو کہ اچھا میم ان کا سوال انہوں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اگر کوئی یہ جو مجبور ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے اسلامک حوالے سے, تو اس کی وجہ سے جو اس میں ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے, تو یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے لوگوں پر یہ مشکلات ہوتی ہیں. عثمان صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو یو آر بک کے اندر پروفیسر تھک تھنڈ نے یہ بات لکھی ہے, اگر کوئی شخص سنت کے آئینے میں گھر سے نکلتا ہے
تو امریکہ کو آج بھی اس سے ڈر لگتا ہے. وہ تمہارے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا, وہ تمہارے ہتھیاروں سے نہیں ڈرتا. لیکن if any person is coming out in the condition of sunnah in his home and wearing turban, American is fearing from him. Is it reason of Islamophobia? This is my چلیں بہت question. شکریہ, بہت شکریہ عثمان صاحب. جی ڈاکٹر سمیہ صاحب. دیکھیں جی, جو اس طرح کے سوالات ہیں اور اس طرح کے جوابات یا اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا چاہیے, اور نہ خود الجھنا چاہیے نہ دوسرے لوگوں کو الجھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں دل سب سے بڑا مفتی ہے. میرے غجان سے کوئی اس طرح کا کویسچن کرتا تھا نا, تو وہ کہتے تھے دل سب سے اچھا مفتی ہے, وہ آپ کو سب سے اچھا فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو میں جی عبد المتین صاحب, جی عبد المتین صاحب کویسچن کر لیں آپ, ہمارے پاس وقت کم ہے. عبد المتین صاحب جی السلام علیکم. جی جی جلدی سے کویسچن کریں, شاباش. جی میرا سوال سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سے ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد جیسے نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا اور اب کینیڈا میں واقعہ ہوا, کیا مسلم حکمران اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو اپا نے اس پر بات کر دی تھی اپنی گفتگو میں, لیکن دوبارہ مختصر جواب دے دیتی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں اسلاموفوبیا جتنا زیادہ پھیل رہا ہے اس میں تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہی پھیل رہا ہے. اگر ہمارے حکمرانوں میں تھوڑی حمیت ہوتی یا تھوڑا اتحاد ہوتا تو کبھی بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اتنے ظلم کرتا. وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی طاقتور جو فوج ہے وہ ہماری ہے. مسلمانوں کی یہ جو 6-7 ممالک کی فوج مل کر اتنی زیادہ فوج ہے ہمارے پاس, اتنی زیادہ وسائل ہیں, اتنی طاقت ہے, مگر اللہ کرے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کی آرزوؤں کے مطابق حق کے حکمرانی ادا کریں. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. الفت جہانگیر کویسچن کریں. الفت جہانگیر, الفت جہانگیر ذرا جلدی سے کویسچن کریں, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمارا پروگرام 1:30 بجے ختم ہونا ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر محمد حسنین یہ کویسچن کر لیں. ڈاکٹر حسنین صاحب کویسچن کر لیں آپ, اپنا مائک اوپن کر کے پلیز. حافظ مبشر صاحب آپ کویسچن کر لیں جلدی سے, شاباش. جی میم, میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس طرح کے تشدد کا سامنا جو ہے وہ سکھوں کو بھی کرنا پڑتا ہے, اور وہ بھی مطلب کہ حجابات کی وجہ سے ان کو ان مسائل کا سامنا ہے. تو کیا یہ مطلب یہ اسلاموفوبیا تک کی محدود نہیں, یہ مطلب ان کی جنگ جو ہے یہ دوسری تہذیبوں کے ساتھ ہے, یا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں یہ صرف مسلمان ذرا زیادہ شکار ہو رہے ہیں, لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو اسپینش لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اور جو یروشلم میں جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا وہ یعنی سلوک, نفرت آمیز سلوک ہو رہا ہے. تو زیادہ تر جو شکار ہیں وہ تو مسلمان ہیں, لیکن دوسرے جو سیکٹس ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سکھوں کو تو مسلمانوں کے یعنی شبے میں ان بیچاروں کو بھی وہ یعنی ان کی داڑھی اور ان کی پگڑی کو اکثر وہ مکس کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال کر لیں, ڈاکٹر حسنین صاحب جلدی سے پلیز. السلام علیکم, میں ڈاکٹر محمد حسنین یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اور جامعہ مسجد کی خطابت کی بھی ذمہ داری میرے پاس ہے. سوال تو ڈاکٹر کوئی نہیں کرنا, میں صرف آپ UMT کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی مفید اور علمی اور تحقیقی ویبینار ہوتے رہیں گے, اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, السلام علیکم. السلام جی, الفت جلدی سے بات کریں, آپ کو پہلے بھی میں نے بلایا تھا, آپ نے جی بات کریں. جی سوری سر, یہ تو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے پوائنٹ آف ویو سے تو میڈم صاحبہ نے بڑی اچھی ریکمنڈیشنز دی ہیں. تو اس اسلاموفوبیا کے دور کے اندر انڈیویجولی ہمارے لیے کوئی لاہ عمل, کوئی ایسی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ہم انڈیویجولی اسلاموفوبیا کو روکنے میں اپنا رول ادا کر سکیں؟
जी मैडम साहब, डॉक्टर जी, समिया जी, साहब। मैं तो कह रही हूँ कि ना इंडिविजुअल कहते हैं कतरा कतरे ही दरिया बनता है। हम ना पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम अगर इस्लाम का सही फहम लोगों को दें, इस्लाम के जो मोहब्बत का और जो असल ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, उससे लोगों को आशना करें, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ बयान करें, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद था कि अल्लाह की मारिफत देना, किताब और हिकमत की तालीम देना और लोगों का तज़किया करना, यही 3 काम हम सोशल मीडिया की वजह से बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये हम इंडिविजुअल सतह पर ही शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह इस्लामोफोबिया को कम करने में अपने हिस्से का, वो जो चिड़िया का किरदार था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने का, वो कम अज कम हमें जरूर करना चाहिए। बहुत जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे पार्टिसिपेंट, स्पेशली हमारे जो गेस्ट स्पीकर डॉक्टर वासिफ अली वसीर और डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा का। अब मैं जो हमारी चेयर हैं इस वक्त, जिन्होंने ये सेशन पूरा सोचा और हमें इस काम पे लगाया कि इस तरह के सेमिनार्स करें और इंशाल्लाह इसका सिलसिला जारी रहेगा, प्रोफेसर डॉक्टर तारा बशारत साहिबा जो हमारी चेयरमैन हैं इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन एट UMT, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस सेशन के इख्तितामी कलिमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे टाइम तो मेरे लिए नहीं बचाया आपने, लेकिन मैं इंशाल्लाह बोल के ही जाऊंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद अगरचे गुंजाइश तो बाकी नहीं रही, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब का दरख्वास्त भी है और हुक्म भी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन की मिसाल एक दूसरे पर रहम करने, दोस्ती रखने और शफकत और मोहब्बत का मुजाहिरा करने में एक जिस्म की तरह है। चुनांचे जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म बेखाबी और बुखार में उसका शरीक होता है। और इकबाल ने भी यही कहा था कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो यकीनन आज का ये जो वेबिनार है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन की तरफ से, जिसको डॉक्टर साजिद इकबाल शेख साहब ने तरतीब दिया, मैं समझती हूँ कि इसका मकसद भी इसी अखुवत, मोहब्बत, यकजहती और एहसास के जज्बे को बेदार करना था, और इसके साथ साथ एक ऐसा राह अमल और तजावीज़ को मुरतब करना था। इस मौका पर हमारे दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम हमारे गेस्ट स्पीकर्स, उनमें डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, जिनकी शख्सियत और जो कुछ अभी उन्होंने तफसील के साथ हमारे सामने रखा, और उनका जो तारुफ के पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी माशाल्लाह मेंबर होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया, और फिर ये जज्बा जो है वो बढ़ता ही गया, और अब चेयरपर्सन इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन के तौर पर काम कर रही हैं। इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा है कि खुर्शीद जहां ताब की ज़ो तेरे शरर में, आबाद है जिंदा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा तेरे खूने जिगर में। तो डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैकल्टी की तरफ से, अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से इतना सारा वक्त निकाला और इतनी तफसील के साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है। उसके साथ ही हमारे बहुत ही पुरज़्म पुरजज़्म हमारे नौजवान गेस्ट स्पीकर डॉक्टर वासिफ अली वसीर साहिब, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के कनाडा जाने से पहले मेरी इनसे मुलाकात हो गई, तो मैं आज रिकॉल भी कर रही थी और विजुलाइज कर रही थी कुछ चीज़ों को, कि माशाल्लाह बड़े ही पुरसकून लबो लहजे में आ जाता है कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज,
बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपने हमारी फैकल्टी को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को जिस तरह हमारे माशाल्लाह दोनों स्पीकर्स ने हमें घेरे रखा है, हकीकत है कि ये मैं लफ्ज़ों की हद तक नहीं बात कर रही, मैं तो खुद इस सारे शहर में खो के रह गई कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो उस वक्त अंदाज़ा हुआ है कि जब साजिद साहब ने मुझे इनवाइट किया है तो देख रही हूँ कि टाइम तो बचा नहीं है। और रस्मी तौर पर मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर रही, वाकई में दिल की गहराइयों के साथ कि आपने अपना कीमती वक्त और ख़ास तौर पर दिन और रात का फ़र्क रखे बगैर हमें वक्त दिया। और इनफैक्ट आप दोनों हमारे मुअज़्ज़िज़ जो हमारे स्पीकर्स हैं, आपकी गुफ्तगू इतनी मुरत्तब, इतनी मुनज़्ज़म, इतनी मबसूत और मैं कहूँगी कि थॉट प्रोवोकिंग और इफ़ेक्टिव गुफ्तगू थी। इससे मुझे और मेरे तमाम यकीनन सामीन को भी मैं शामिल कर रही हूँ, और ऐसा ही है कि बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिला। बल्कि मैं ये कहूँगी कि एक इंसान और मुसलमान होने के नाते मुझे और मेरे साथियों को अपनी बुनियादी और हसास जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि वक्त क्योंकि कम है और हमें अपनी इस चीज़ को सामने रखना है, जो कि अभी एक स्टूडेंट ने भी बात की है, एक स्कॉलर, मैं क्योंकि फिज़िकली नहीं इस वक्त स्टूडेंट्स आते रहे तो ज़्यादा मुलाकात नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने बात की कि फिर ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। वक्त होता तो यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ भी डिस्कस करते। तो जो मेरे नज़दीक एक थोड़ा सा जहन में है कि सबसे पहले तो हमें अपने इस्लाम के बारे में अपने नॉलेज जो है ये क्लियर करनी चाहिए। हमें अपने इस्लाम के बारे में अपने नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, और हमें बड़ा क्लियर हेडेड होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है, और इकबाल ने कहा था कि नई नई लग रही हैं आंचें, ये कौम बेकस पिघल रही है, ना मशरकी है ना मगरबी है, अजब सांचे में ढल रही है। हमें तो खुद ही पता नहीं चल पा रहा, हमारी नौजवान नस्ल को हम भी नहीं सिखा पा रहे कि मामला है क्या। कभी हम किसी रंगीनी की तरफ चले जाते हैं, कभी हम बिल्कुल अपना एक मोनेस्ट्री का रुख इख्तियार कर लेते हैं। और मैं कल ही स्टूडेंट से कह रही थी कि मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो बात हम कहते हैं अपने दर्स का, अपने तकरीर का सिलसिला इस बात से शुरू करते हैं, ज़िंदगी चंद रोज़ा है। ये सबको हमें पता है कि चंद रोज़ा है। अगर हमें चंद रोज़ा कहना लाजमी ही है, एक बच्चे को भी पता है कि ज़िंदगी और मौत की, वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे मौत से खौफ आता है, तो हमें भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। असल ये है कि चंद रोज़ा लफ्ज़ कहने के बाद हमें साथ ही फौरन उसका लाहे अमल देना है कि हमें करना क्या है। और हमें एक तो ये कि बहुत क्लियर इन चीज़ों के बारे में एक खुद मुझे उस्ताद के तौर पर और अपने स्टूडेंट्स के साथ हमें तफसील के साथ इन चीज़ों को शेयर करना है। जब तक मेरा दिमाग, मेरा जहन, मेरी शख्सियत एक तवाज़ुन के अंदर नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। हम या तो एक तरफ एक एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और या फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मेरी एक जो तजवीज़ भी है, मेरी एक रिकमेंडेशन भी मैं कहूँगी कि हमें एक अमली और मुतवाज़न ज़िंदगी का आज से ही आगाज़ कर देना चाहिए। इस्लामोफोबिया को जितनी तफसील के साथ इस वक्त सामने रखा गया, तो मैं समझती हूँ कि इसका जो हल है वो इसी में है कि हम अपनी शख्सियतों के अंदर तवाज़ुन पैदा करें, अपनी शख्सियतों को मॉडरेट बनाएं, मॉडर्न ना बनाएं। इस्लाम जो है वो इस्लाम इज़ मॉडरेट रिलीजन, नॉट मॉडर्न रिलीजन। मॉडर्न भी है अपने तौर पर एक, लेकिन अगर तवाज़ुन हो तो उसका मज़ा ही क्या है। इकबाल ने कहा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में
कि इस्लाम इज नॉट अ डिपार्टमेंटल अफेयर, इट इज नॉट मेयर थॉट्स, नॉट मेयर फीलिंग्स, नॉट मेयर एक्शन, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द होल मैन। असल में तो हमारा हर वक्त हर मामला, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी सियासत, मेरी माशरत, मेरी मईशत, मेरी हर चीज़ जो है, अगर मैं उसको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक करती हूँ, हम में से जो भी करता है, तो इसका मतलब है कि हम असल इस्लाम की तस्वीर जो है उसी सूरत में पेश कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मेरे जहन में है वो ये कि हमें आपस में टॉलरेंस और हार्मनी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए वालिदैन घर में इस जिम्मेदारी को पूरा करें और हम असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसके लिए अपने औकात कार को बढ़ा दें। हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानगत का फ़रोग़ पहले से ज़्यादा होना चाहिए। इकबाल ने कहा था ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। तो गोया इस वक्त इस चीज़ की और भी ज़रूरत है कि ये वाक़या कनाडा में पेश आया है, लेकिन इस वक्त भी इतने दिन गुजरने के बाद भी आज भी हमारे अंदर एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से जो इस वक्त एहसासात हैं वो हम अपने अंदर भी उसका एहसास लिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इसका तज़किरा करें तो यकीनन दूसरे हमारे लोग भी और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से आगाह होंगे। और एक चीज़ कि हमें अखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर हमें मजबूती की तरफ जाना होगा। यकीनन मौलाना अबुल अला मौदूदी ने ये कहा था कि हमारे नज़दीक अखलाक हर चीज़ पर मुकद्दम है, खा नफ़ा हो या नुकसान, हमें हर सूरत अखलाकी ज़ाब्तों की पाबंदी करनी है। हमें थोड़ा सा भी अपना कोई मुखालिफ नज़र आ जाता है या हम पर तनकीद करता है तो हम अखलाक के जो सारे ज़ाब्ते हैं वो एक तरफ रख देते हैं। तो असल में क्या है कि हमारे अंदर अगर पेशेंस होगा, हमारे अंदर टॉलरेंस होगी, तो यकीनन हम अपने अखलाक के ज़ाब्तों को भी हम मजबूत रख सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद में इबादत तक महदूद नहीं है। इस चीज़ को हमें हर सूरत अपने बच्चों को शुरू से इस चीज़ की तरफ लाना है कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, बल्कि मैं ये समझती हूँ, मौलाना वहीदुद्दीन साहब की मैं तहरीर पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद में इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे अपने घर और इदारे भी इबादत गाहें हैं। इस वक्त मैं अपने दफ्तर में हूँ, साजिद साहब अपने दफ्तर में हैं, बाकी जो लोग अपने दफ्तर में हैं या अपने घर में हैं, डॉक्टर समीर रहील काजी इस वक्त अगर अपने घर में है तो गोया ये भी एक इबादत का काम है कि इस वक्त इतना क्रूशल और इतना सेंसिटिव इशू है और 100+ लोगों ने इनकी बात को सुना, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा एक नेकी का काम कर रहे हैं और ये इस वक्त इबादत की हालत में है। डॉक्टर साहब ने सुबह 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और उन्हें मालूम था कि मुझे ऑनलाइन होना है। डॉक्टर वासिफ साहब ने इस जिम्मेदारी को पूरा किया, तो गोया इसका मतलब ये है कि वो इबादत में है इस वक्त। असल में ये चीज़ है कि हमें अपने इस सोच और इस दायरे में हमें वुसअत पैदा करनी पड़ेगी। मुस्तकिल इन छोटी चीज़ों से हमें निकलकर, दायरों से निकलकर हमें बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ आना है। तो फिर यकीनन ये इस्लामोफोबिया जो है और ये लोग जो हमसे खौफ खाते हैं, यकीनन उनके अंदर हमारी तवाज़ुन की ज़िंदगी देखकर उनके अंदर ज़रूर तब्दीली आएगी। एक और चीज़ जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा ज़ाहिर और बातिन, जो लोग स्पेशली पर्दा ऑब्जर्वर हैं, हम चादर लेते हैं, हम दुपट्टा लेते हैं, एक हमारा सिंबल है जो हम लेते हैं, तो बसा औक़ात हमसे अगर कोई ऐसा काम गलत हो जाता है तो बहुत ही बुरे अल्फाज में इस्लाम वालों को कहा जाता है, लें जी पर्दे में ये किया, लें जी पर्दे में ये किया। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो ज़ाहिर है, हमारा बातिन भी उसी तरह हो और ये बताए कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि शीशे की बोतल से खुशबू नहीं आती बल्कि उसके अंदर रखे हुए मवाद से आती है।
इसी तरह अगर हमारा मुसलमान होना ही काफ़ी नहीं बल्कि हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा चाल चलन, हमारी गुफ्तगू और हमारा किरदार भी ऐसा हो कि जिससे पता चले कि हम मुसलमान हैं। और मुझे अंदाज़ा है कि डॉक्टर साहब इससे पहले कि कोई मुझे इंडिकेशन दे दें वक्त की, मैं हकीकत में हदीस में आता है कि मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो मैं डॉक्टर साहिबा की और मैं डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हकीकत में, और अपने इतने सारे पार्टिसिपेंट्स की। इसके बाद इन्हें एक खुशखबरी भी सुनाई जाएगी कि उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की कि हकीकत में हमारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर उन्होंने एक नया अज़्म और एक नया हौसला पैदा किया है। आप नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल हैं और आप नौजवान ही इस्लाम का मुस्तकबिल हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, डॉक्टर साजिद साहब से भी यही कि हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि एक सेमिनार और रखें, ताकि इस वक्त जो है एक बेस बन चुकी है, एक जहन बन चुका है, एक डॉक्टर साहिबा ने और डॉक्टर साहब ने तारुफ हमें दे दिया है। तो यूं ही कुछ अरसे के बाद फ़ौरन दूसरा सेमिनार आएगा, तो हमारे स्टूडेंट जो हैं यकीनन आपकी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी मुदल्लल गुफ्तगू जो है उससे फिर ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इस वक्त बैठे हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ताहिरा बिशारत है, तो ताहिरा को तो एक तरफ रखें, लेकिन बिशारत का मतलब जो है वो गुड न्यूज़ या खुशखबरी हुआ करता है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि बिशारत तो मैं किसी को नहीं दे सकती, वो मेरा ही है। लेकिन चले खुशखबरी आपको ये दी जाती है कि जो पार्टिसिपेंट्स इसमें शरीक हुए हैं, मैं हर फैकल्टी मेंबर से ये दरख्वास्त करूँगी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें हर सब्जेक्ट में 2 एडिशनल मार्क्स पार्टिसिपेट करने वाले को दिए जाएं, क्योंकि माशाल्लाह इन स्टूडेंट्स ने इतना टाइम अपना वो किया, इतनी खूबसूरत बातों को सुना, और इससे हमें भी बहुत हौसला मिला है। बहुत दिल चाह रहा है कि और भी आप लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मेरे जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी यकीनन और भी मसरूफियात हैं। तो डॉक्टर समिया रहील काजी, हकीकत में दिली तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और डॉक्टर वासिफ़ अली साहिब, आप नौजवान स्कॉलर हैं हमारे, और हमारी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाहर के इस एक्सपोजर के बाद, बाहर के इस सारे इंट्रैक्शन के बाद, इंशाल्लाह जब आप यूएमटी में वापस आएंगे तो आपके इन एक्सपीरियंसेस से सब लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और डॉक्टर हसन सुहैब मुराद साहब का तज़किरा बिल्कुल हम नहीं भूल सकते। मैं यही कहूँगी कि आसमां तेरी लहद पर, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ नौ रस्ता तेरे घर की निगहबानी करे। वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म, मुरतब और ख़ूबसूरत शख्सियत थे, एक बैलेंस्ड शख्सियत थे, और आज उनकी इस मेहनत की वजह से ये इदारा इस मुकाम तक पहुँचे है, अपने अरूज पर पहुँच गया है। हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, जितनी भी सलाहियत दी है, हम अपनी कंट्रीब्यूशन इस इदारे को दें, ताकि इस इदारे से निकलने वाले लोग इस इस्लामी फोबिया का मुकाबला कर सकें, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं आखिर में डॉक्टर साजिद इकबाल शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि नौजवानों को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है कि वो किस खूबसूरती के साथ इतने पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करते हैं। और फिर डॉक्टर समिया रहील काजी और डॉक्टर वासिल से उन्होंने मुसलसल राब्ता भी रखा और उनके मसरूफियात में से वक्त खींच लिया, जिससे यकीनन स्टूडेंट्स ने तो जो फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इस्लामी फ़ोबिया, इस्लामोफोबिया इतने दिनों से हो रहा था, तो उसके बारे में तफसील से हम सबको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आगाही हुई है। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आप लोगों के अमल में, आप लोगों की सलाहियतों में इजाफ़ा फरमाए, और जो वक्त आपने लगाया है ऐसे कामों में, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा बिशारत साहिबा और हमारे मेहमानान। बस मैं आपका शुक्रिया के साथ इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ।
کہ الحمدللہ یہ جو سارا پروگرام تھا ایک بہت اچھے طریقے سے اس کا انعقاد ہوا. ڈاکٹر طاہرہ بشارت صاحبہ نے ہماری چیئرمین ہیں, انہوں نے تفصیلاً آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے اور خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. میں آپ سب کا شکریہ کے ساتھ اس سیشن کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک بہت اچھی ہیلدی ڈسکشن ہے, ایکڈیمک سٹائل میں ہوئی ہے. الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے بہت سارے لوگوں نے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو آل آف یو, تھینک یو سو مچ اوور پریزنٹرز, اوور پارٹیسپینٹس. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا اس بار بہت شکریہ. آئندہ بھی اسی طرح سیمینار میں ہمیں اکٹھا کرے اور ہم بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صاحب, مزید فائدہ میڈم طاہرہ بشارت, دونوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.